بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دوست کا فون آیا، انٹرنیٹ یا ٹیلی فون کے ذریعے جو شادی ہوتی ہے اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ ڈسکشن ہوئی۔ دیپال پور سے ان کا تعلق تھا، کچھ چیزیں ڈسکس کی ان کے ساتھ۔ میں نے کہا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس بات کو، اس اہم ایشو کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ صاحب بات کرتے ہیں سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی۔ سیکشن 5 رجسٹریشن آف میرج کو ڈیل کرتی ہے۔ ہر نکاح جو اسلامی قانون کے تحت وقوع پذیر ہوگا وہ انڈر سیکشن 5 مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت اس کو رجسٹر کیا جائے گا۔ اب شادی کے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، قانون اس کی انٹرپریٹیشن میں کہتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ شادی کے ضروری لوازمات یہ ہیں کہ ایسا شخص شادی کے قابل ہو جو کسی معذوری میں نہ ہو، صحیح الدماغ ہو، شادی کے معاہدے کی نوعیت کو سمجھتا ہو، اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اس سے درست طریقہ کار سے ان معاملات کو، ازواجی معاملات کو سمجھتا ہو اور اس کو چلا سکے۔ اور یہ کیس رپورٹ ہوا PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 355 کے اندر۔ صاحب بات ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 35 کی۔ آرٹیکل 35 آئین پاکستان 1973 شادی کے حق کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بالغ مسلمان لڑکی اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لڑکا اور لڑکی رضامند ہیں، دین کوئی بھی شخص حتیٰ کہ عدالت بذات خود اس بالغ لڑکی، جو سوئی جورس قانون اس کو کہتا ہے، بالغ لڑکی جب کسی بالغ لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو کوئی شخص بھی، حتیٰ کہ عدالت بھی، اس بالغ لڑکی کو، سوئی جورس گرل کو، اپنے خاوند سے والدین کے کہنے یا مرضی پر شادی توڑنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اس کا لیگل رائٹ ہے۔ آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کو دے رہا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2006 میں ایک بڑے ہی لینڈ مارک ججمنٹ میں کی گئی تھی، جو رپورٹ ہوا 2006 MLD پیج 298 کے اندر۔ اب صاحب نکاح جو ہے وہ ریٹن تو ہے ہی ہے، درج تو کرتے ہیں نکاح رجسٹرار صاحب آ کے، ان کی بھی روزی روٹی چل رہی ہوتی ہے اس پہ۔ رجسٹریشن کے بغیر جو نکاح ہے، زبانی نکاح، وہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، اور اگر نکاح زبانی ہوا ہے، اس کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے، تو اس رجسٹریشن کی کمی کی وجہ سے وہ نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ نکاح کی رجسٹریشن کی جو ناکامی ہے، صرف مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 سیکشن 5 سب سیکشن 4 ہے، اس کے تحت یہ ایک جرم قرار پاتا ہے، جس میں نکاح رجسٹرڈ نہ کروانا ایک جرم ہے، جس کی سزا 3 ماہ قید یا 1000 روپے جرمانہ یا دونوں۔ اب اس پہ تو بات آ جاتی ہے، پرانے زمانے کے جو مائی بابے تھے ان کی تو جناب کسی کی بھی رجسٹریشن ہوئی نہیں ہوتی۔ پرانے زمانے میں تو ایسے نہیں، مولوی صاحب آئے زبانی نکاح پڑھایا۔ البتہ لینڈ مارک ججمنٹ یہ جو ہے
PLD 1980 में ये हुआ था। PLD 1980 लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला डिस्कस किया गया, पेज 79 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। अलबत्ता कहा गया कि जब मियाँ और बीवी इकरार कर रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, देन समझा जाएगा कि शादी वाकई हुई है। सर्दी आ गई है जनाब, बात है गपशप की, कोई लेक्चर नहीं है। लॉ लेक्चर्स का नाम तो सिर्फ यूट्यूब पे मैंने दिया है कि कानून को सर्च करने में आसानी हो, अदरवाइज ये गपशप है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत शादी की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 इसको मैंडेटरी करार दे रहा है। लेकिन शादी की रजिस्ट्रेशन ना करवाना आज खुद बिला जवाज नहीं है। अगर शादी को किसी दूसरे तरीके से साबित ना किया जा सकता हो और जहां पर बयान वाक़याती से फरीकैन के दरमियान संजीदा मसला ना हो, तो ऐसे मौके के ऊपर शादी की रजिस्ट्रेशन ना करवाना शादी के वजूद को शक व शुबहात में डाल देती है कि कोई ऐसा जवाब ही नहीं था कि शादी रजिस्टर ना करवाई जाती। आखिर क्यों नहीं करवाई गई? क्या शादी हुई भी है कि नहीं? इस तरह की लातादाद जजमेंट्स हैं। इस तरह की एक जजमेंट बहुत ही पुरानी, पहली दफ़ा ये बात शक व शुबहात शादी के, एक फरीक कह रहा होता है तक़सीब निकाह में कि मेरी शादी हुई है, दूसरा कहता है नहीं शादी नहीं हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा मर जाता है, तहन को प्रॉब्लम आ जाती है, औलाद भी नहीं होती है। अगर कोई संजीदा मसला नहीं है, शादी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई ऐसा वाक़याती सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि शादी हुई थी, देन उसकी शादी की जो हकीकत है, जो अमरे मुतनाज़ा बन जाती है और वो बज़ाते खुद शादी का वजूद जो है वो शक व शुबहात में चला जाता है। इस हवाले से ढाका हाई कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट मशरक़ी पाकिस्तान में हाई कोर्ट में ये डिस्कस हुआ था। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिबेट हुई, बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हुई। PLD 1969 ढाका हाई कोर्ट पेज 47 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद यही इशू पाकिस्तान में भी आ गया एक केस लॉ में, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर बड़ी सीर हादसा जजमेंट दी, और उसमें पहली जो जजमेंट थी ढाका हाई कोर्ट की, उसको भी कोर्ट किया गया और उसको उसी के तनाज़ुर में ये सारा मामला जो है वो पुट डाउन किया गया था। और वो जजमेंट रिपोर्ट हुई PLD 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 200 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। अब दोस्तों, जहां तक बात आती है टेलीफोन और इंटरनेट पर शादी करने की शरई और कानूनी हैसियत क्या है, तमाम जो फुकाहे हैं, तमाम मसालक के फुकाहा जो हैं बर सगीर पाक व हिंद के, मशरक़ वस्ता के, हत्ता के तमाम जो पूरी दुनिया के फुकाहा हैं, तमाम मसालक के फुकाहा हैं, वो 4 पॉइंट्स देते हैं। 4 पॉइंट्स हैं मैरिज के, जो मुख्तलिफ केसलास में भी डिस्कस किया गया इस बात को। अब मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थाट हैं फ़िक़ा के, इंडो पाक है, इसमें ज़्यादातर हनफी फ़िक़ा है, अरबी हैं, शाफ़ी हैं, ज़्यादातर मालिकी भी हैं। अब तमाम स्कूल ऑफ थाट जो फ़िक़ा के हैं वो 4 शराइत देते हैं। नंबर 1 ये है कि एक ही तकरीब में लड़का और लड़की ऑफर और एक्सेप्टेंस करें, इजाब व कबूल जो है वो एक मजलिस में हो। दूसरा, लड़का और लड़की जब इजाब व कबूल कर रहे हों तो उस इजाब व कबूल में कंपैटिबिलिटी हो, मुताबिकत हो, यानी जुज़वी ना हो। कबूल है, ये नहीं है कि सोचने चले गए हैं, साहब उठ के चले गए हैं, अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, ऐसे नहीं है। तमाम फुकहा ये कहते हैं कि एक ही मजलिस, एक ही तकरीब, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर आए,
ایجاب و قبول میں مطابقت ہو یعنی جزوی نہ ہو. اس کے بعد دلہے کے آفر کے ختم ہونے سے پہلے دلہن کی جانب سے قبول ہو جائے. لڑکا آفر کر رہا ہو اتنے حق کا مہر کے مطابق، اتنے حق مہر کے عوض آپ سے شادی، وہ ایکسیپٹ کر لے. چوتھے نمبر پہ ہے ایجاب و قبول کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وضاحت ہو جائے کہ نکاح ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی قبول ہے جی، کیا آپ کو قبول ہے، تو وہ کہے جی قبول ہے، نہیں، بلکہ تمام معاملات جو ہیں، اتنا حق مہر، اتنا معاملہ فلاں بندے کے ساتھ فلاں طریقہ کار سے، یا کوئی شرط ہے تو وہ بھی واضح کی جائے گی. تو قانون بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، اور تمام فقہا جو ہیں، تمام سکولز آف تھاٹ جو ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر وہبہ زہیلی ایک عرب عالم ہیں، انہوں نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر شادی کے تمام انگریڈینٹس پورے ہو رہے ہیں اور ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جو نکاح ہے وہ فاسد یا باطل ہونے سے اس کو بچانے کے لیے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایجاب و قبول کرنے والے افراد لڑکا اور لڑکی فرضی نہ ہوں. ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہے، انٹرنیٹ پہ ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہے، ایک ہی مجلس ہونی چاہیے. یہ نہ ہو ڈسکنیکٹ ہو جائے پھر آگے کہہ دے کہ جی قبول ہے، نہیں 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 نہیں، ایک ہی مجلس، ایک ہی تقریب ہے. اب جو افراد ہیں وہ فرضی نہیں ہونے چاہیے. یقینی طور پر اس نکاح کے ہی وہ دو فریق ہیں. اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ، فریب آ جاتا ہے، کوئی ایسا عنصر، نکاح کے انگریڈینٹس تو پورے ہیں لیکن کوئی کریکٹر ہی فرضی آ گیا ہے، دین جو ہے نکاح درست نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ گواہ دونوں فریقین کے جانب سے جو دو گواہان ہیں وہ ان کی آفر اور ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز کو پہچان بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی واقعہ ہی وہ لڑکی بات کر رہی ہے، واقعہ ہی وہ لڑکا بات کر رہا ہے. جہاں تک ایک مجلس کے مسئلے کا تعلق ہے تو مجلس جگہ کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے. یعنی کنیکشن کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں، میں اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایک مجلس ہے، اتحاد مجلس تو ہو گیا. اب اگر ہم بات کریں حنفی فقہا کے حوالے سے تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے اگر ایجاب و قبول کی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یعنی جب ایک بندے نے خط لکھا کسی خاتون کو، اس نے اپنے گواہان کو دکھایا کہ فلاں نے مجھے یہ تحریر بھیجی، وہ لڑکی اس چٹھی پہ اپنے گواہان کی موجودگی میں قبول کرتی ہے اور واپس چل جاتا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ لڑکا اپنے گواہان کی موجودگی میں کہتا ہے میں نے آفر کیا، اس نے قبول کر لیا. تو حنفی فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ نکاح جو ہے ویلڈ نکاح ہے. صاحب بات ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت ہر نکاح جو اسلامی قانون کے تحت وقوع پذیر ہوگا، سیکشن 1 کہتی ہے، سب سیکشن 1 کہتی ہے اس کی، سیکشن 5 کی، وہ انڈر سیکشن 5 رجسٹرڈ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نکاح جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت رجسٹرڈ ہوا ہے، اس کے مستند ہونے پر فیملی کورٹ کے سامنے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. جب نکاح ہوا، رجسٹرڈ ہو گیا، اب اس نکاح کی سینکٹیٹی کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر نکاح میں کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی دھوکہ دہی کی گئی ہے، تو اس کے لیے پھر عدالت میں رجوع تو کیا جا سکتا ہے.
ایک لمبی چوڑی بحث اس کیس میں انڈر ڈسکشن کی گئی اور یہ باقاعدہ طور پر واضح بھی ہوئی اور کیس لا رپورٹ ہوا PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 355 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب دوستو اگر ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے اوپر نکاح ہوتا ہے تو دوستو نکاح نامے کو جلد از جلد دلہن کے گھر کے قریب یونین کونسل میں رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے۔ اگر رجسٹریشن نہ ہو دین نکاح باطل نہیں ہوگا، وائڈ نہیں ہو جائے گا، لیکن چونکہ انڈر سیکشن 4 سب سیکشن 4 MFL لو 1961 کے تحت یہ ایک جرم ہے جس کی سزا جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 3 ماہ قید یا 1000 روپے جرمانہ یا دونوں۔ اس وجہ سے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے، پیچیدگی اور مسائل سے بچنے کے لیے فوری طور پر جو قریبی یونین کونسل ہے وہاں پر اس کو فوری رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے، اور نکاح نام جو پریپیئر کیا جائے گا ہوا اس میں لکھا جائے گا کہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا ہے، فوری یونین کونسل سے اس کو رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے۔ اور آج کل نادرا کے ذریعے کمپیوٹرائز نکاح نامہ جو ہے وہ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر ایسا نکاح نامہ جو پریپیئر کیا گیا ہے اور نکاح جو ہے جو ویلڈ نکاح ہوا ہے، بغیر فراڈ کے ہوا ہے، فرضی کردار نہیں تھے، لڑکا اور لڑکی کو آہان کی موجودگی میں دونوں نے اقرار کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، تو ایسے نکاح کو فوری طور پر کمپیوٹرائز نادرا سے کروا لینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج ایک دوست کے ساتھ میری گپ شپ لگ رہی تھی۔ تو نکاح کی جو حیثیت ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر ہے وہ شرعی طور پر بھی ویلڈ ہے اور قانونی طور پر بھی اس کی ویلڈٹی موجود ہے۔ البتہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔